تو مووی کے سٹارٹ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے مڈل ایسٹ 1997 کو، جس میں سیکرٹ ایجنسی ایک مشن پر ہوتی ہے اور وہ ایک ٹیررسٹ کو پکڑتے ہیں۔ اس میں ایک ایجنٹ اس ٹیررسٹ سے انفارمیشن لیتا ہے، تبھی وہ ایجنٹ دیکھتا ہے کہ اس کے منہ میں گرینیڈ کا ایک پین ہوتا ہے۔ اچانک اس کا ایک دوست جس کا نام لی ہوتا ہے، وہ اپنے دوستوں کو ہٹا کر اس گرینیڈ کے اوپر خود کو شہید کرتا ہے اور اسی طرح وہ اپنے دوستوں کو بچا لیتا ہے، یعنی اپنی ٹیم کو۔ اس کے بعد ہیری جو ٹیم کا کیپٹن ہوتا ہے، وہ شہید کے لی کے گھر جاتے ہے، اس کی بیوی کو سارا ماجرا بتا دیتا ہے۔ ہیری لی کے وائف کو ایک لاکٹ دینے کے لیے کہتا ہے، لیکن پھر وہ انکار کرتی ہے، تب وہ اس کے لی کے بیٹے کو دے دیتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ایک پروفیسر کو گرفتار کر رکھا ہے، جو کہ میتھمیٹیشین اور کمپیوٹر کوڈنگ کا ایک بڑا پروفیسر ہوتا ہے۔ پھر کنگز مین ایجنسی کا ایک ایجنٹ وہاں پر آ جاتا ہے اور ان سب لوگوں کو وہاں پر بالکل صفائی کے ساتھ مار دیتا ہے اور پروفیسر کو بچا لیتا ہے۔ پروفیسر پھر اچھا محسوس کرتا ہے، تبھی اچانک سے دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور وہ جب دروازے کے سامنے جاتا ہے تو اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی جس کا نام غزیل ہوتی ہے، وہ سامنے آ جاتی ہے، جس کے پاؤں تلوار جیسے چیزوں سے بنی ہوتی ہے، اور پھر اس فلم کا سب سے بڑا ویلن یعنی ویلنٹائن ہمیں دکھایا جاتا ہے، جو کہ پروفیسر کے سامنے آ جاتا ہے، یعنی وہ خود پروفیسر کو استعمال کرنا چاہتا ہے اور یہ ایجنسی اس کو بچانا چاہتی ہے۔ پھر کنگز مین ایجنسی کے آرتھر کو دکھایا جاتا ہے، جو کو ہیری کو تیار کرتا ہے کہ ہمیں ایک نئے ایجنٹ کی ضرورت ہے جس میں کئی لوگ اور بھی ہوتے ہیں، اور پھر ایک دوسرا ایجنٹ جس کا نام مرلن ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پروفیسر کو کسی نے گرفتار کر لیا ہے، یعنی کیڈنیپ کر لیا ہے، اور ان لوگوں کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لی کا بیٹا جو کہ ابھی بہت بڑا ہو چکا ہے، اس کی ماں نے کسی اور کے ساتھ شادی کی ہے، یعنی اس کا سوتیلا باپ اور بھائی اس پر بہت زیادہ ظلم کرتا ہے، اس کو آرڈر کرتا ہے کام کرنے کی۔ تبھی وہ ہوٹل پر جاتا ہے اور ہوٹل میں کچھ لڑکے اس کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو لی کا بیٹا وہاں سے، یعنی اس کا نام ایگزی ہے، وہ وہاں سے نکل جاتا ہے۔ جب وہ باہر سے نکل جاتا ہے، یعنی ہوٹل سے نکل جاتا ہے، تبھی اس لڑکے کی باہر گاڑی کھڑی ہوتی ہے، جو اندر اس کو تنگ کرتا ہے، وہ اس سے چابی چرا کر اس کی جو گاڑی ہوتی ہے وہ اس کا بہت برا حال کر دے۔ تبھی وہ اندر سن لیتا ہے اور وہ باہر آ کر اس کو گالیاں بھی دے دیتا ہے۔ وہ اس کی گاڑی کا بہت ہی زیادہ برا حال کر دیتے ہیں اور اس کے پیچھے پھر پولیس آ جاتی ہے، یعنی لی کے بیٹے ایگزی کو گرفتار کرتے ہیں۔ ایگزی کا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں ہوتا، تبھی وہ اس نمبر پر کال کرتا ہے جو لاکٹ کے بیچ ہوتا ہے، تو ہیری آ جاتا ہے اس کو چھڑانے کے لیے۔ ہیری اسے ایک ہوٹل پر لے کر جاتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے، تبھی ہیری کا ایک سوتیلا بھائی اور وہ لوگ آ جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ لی کے بیٹے کو ادھر چھوڑ دو اور تم نکل جاؤ۔ اسی کے دوران وہ دروازے کے سامنے جاتا ہے، دروازے کو بند کرتا ہے اور جو لوگ اندر آئے ہوتے اس کو بہت بری طرح سے مار لیتے ہیں۔ اس کے پاس ایسے اسلحہ ہوتے ہیں کہ کبھی کسی نے بھی نہیں دیکھے ہوتے۔ وہ سب لوگوں کو مار کر اور لی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب لی اپنے گھر آ جاتے ہیں تو وہ باپ اس کو مار رہا ہوتا ہے، اس ایکسیڈنٹ کے بعد بہت زیادہ اس پر ظلم کرتے ہیں۔ وہ ایگزی کو مارنے والے ہی ہوتا ہے کہ ایک دم سے آواز آ جاتی ہے کہ چھوڑو اس کو، اس کے پیچھے ایک مائک لگا ہوتا ہے، یعنی ایگزی کے پیچھے انہوں نے اس وقت لگایا تھا جب اس کے اوپر ہاتھ رکھتا تھا۔ ابھی ہیری ایک آفس میں ایگزی کو لے کر آ جاتا ہے، یعنی اس کا ایک سیکرٹ آفس ہوتا ہے، وہ نیچے چلا جاتا ہے، وہ آفس ایک لفٹ کی طرح، وہ ایک سیکرٹ جگہ ہوتی ہے، اور پھر وہ ایک کیپسول میں بیٹھ کر وہاں پر ایک ایجنسی کے لیے اندر چلے جاتے ہیں، جہاں پر اس کا سارا ٹیم ہوتا ہے۔ وہاں پر مرلن بھی ہوتا ہے اور وہاں پر مطلب سارا ٹیم ہوتا ہے، یعنی اس کے علاوہ کئی اور لوگ بھی وہاں پر ہوتے ہیں جو جب سلیکٹ ہونا اس ٹیم میں سلیکٹ، اس کے لیے وہ امتحان کر لیتے ہیں، جس میں یہ بہت زیادہ سخت امتحان ہوتا ہے اس ڈپارٹمنٹ میں آنے کے لیے۔ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس سے امتحان لیا جاتا ہے، پانی میں اس کو ڈبو کر سانس چیک کر سب کی طرح امتحان وہ لے لیتا ہے، لیکن تبھی وہ بچ جاتے ہیں وہ سارے لوگ۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پروفیسر
واپس آ جاتا ہے اور ہیری اس کو ایک الگ کمرے میں لے جا کر اس سے پوچھ گچھ کرتے ہیں، لیکن پروفیسر کا منہ بلاسٹ کر جاتا ہے اور ہیری بری طرح سے زخمی ہو جاتا ہے، جس کے بعد وہ کنگز مین ایجنسی ہاسپٹل میں ہاسپٹلائزڈ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ویلنٹائن نے پریزیڈنٹ اور پرنسس کو کھانے پر بلایا ہوتا ہے، یعنی ڈنر پر، اور اس کے ساتھ کچھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پرنسس نہیں مانتی اور وہ مان جاتا ہے وہ پریزیڈنٹ۔ تبھی وہ پرنسس کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ جب وہ پرنسس کو لے جاتے ہیں تو گزیل اس کے سارے سیکیورٹی گارڈ کو بری طرح سے مار دیتے ہیں۔ تبھی پرنسس کو ڈر لگتی ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، وہ پریزیڈنٹ کے سر پہ کوئی چپ لگاتا ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہیری بالکل ٹھیک ہو چکا ہے اور ایگزی اس کے لیے آئے ہیں۔ اس نے ایگزی کو یہ بھی کہا کہ تم 6 لوگوں میں سلیکٹ ہو گئے، اس کے بعد تم اکیلے ہی سلیکٹ ہو جاؤ گے۔ اور پھر مرلن کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ہیری کو بولتے ہیں کہ پروفیسر کے سر میں جو بوم لگا تھا وہ یہی تھا اور اسے ویلنٹائن کے کمپنی نے بنایا ہے۔ اور پھر وہ ویلنٹائن کے بارے میں ویلنٹائن کے گھر جاتے ہیں اس سے ڈونیشن مانگنے کے لیے، اور وہ جب اس کے گھر جاتے ہیں تو وہاں پر ہیری کو کچھ بھی نہیں ملتا ثبوت کہ وہاں پر غزال بھی ہوتے، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ غزال بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور یہ بہت خطرناک لوگ ہیں۔ ابھی وہ 8 لوگ جو امتحان میں تھے ان میں یہ 3 باقی، اس کو ایک مشن دیا جاتا ہے اس 2 لڑکوں کو کہ ایک لڑکی کو پٹانا ہے۔ وہ کلب میں ہوتے ہیں اور وہ اس لڑکی کو پٹا رہے ہوتے بھی وہ شراب پی جاتے ہیں اور وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ایگزی کی آنکھیں کھل جاتی ہے تب وہ ایک ریلوے کی پٹلی پر ہوتا ہے، یعنی یہ اس کا ایک امتحان ہوتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ اس کے سامنے ایک شخص ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اس سے کہ مجھے اب انفارمیشن دو ایک ایجنسی کے بارے میں، وہ نہیں دیتا۔ ٹرین اس سے اوپر گزر جاتی ہے اور وہ اس امتحان میں پاس ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ جو 2 لڑکے آتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ اپنے کتے کو مارو، لیکن ایگزی ایسا نہیں کرتا۔ وہ لڑکی فوراً سے اپنے کتے کو مار دیتی ہے، لیکن ایگزی ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اپنے کتے کو بہت پیار کر سکتے ہیں۔ وہ اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے اور پھر ہیری اس کو بلا لیتا ہے، لیکن وہ بہت اس سے خفا ہو جاتا ہے کہ تم نے یہ امتحان کیوں فیل کیا، اور وہ لڑکی پاس ہو جاتی ہے، وہ ایجنسی میں ہو جاتی ہے اور ایگزی ہیری سے ناراض ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور ویلنٹائن نے چرچ میں کئی لوگوں کو بلایا ہوتا ہے ایک سم کی لانچنگ کے لیے، لیکن پھر ہیری کو شک ہو جاتا ہے، وہ وہاں پر جاتا ہے، لیکن اس نے سم میں ایک ایسا ریڈیشن پیدا کیا ہوتا ہے کہ سب کو اس سے غصہ آ جاتا ہے اور وہاں پر ہیری کو بھی غصہ آ جاتا ہے۔ وہ سارے معصوم لوگوں کو وہاں پر مار جاتا ہے۔ جب وہ باہر سے نکلتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ میں نے کیا کیا، اور ویلنٹائن ہیری کو منہ پر گولی مار دے کر اسے مار دیتا ہے۔ پتہ لگ جاتا ہے کہ ایجنسی کا آرتھر بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ اسے مار دیتے ہیں اور باہر آ جا کر وہ مرلن کو بتا دیتے ہیں کہ وہ بھی ویلنٹائن کے ساتھ ملا ہوا ہے اور ویلنٹائن کے خلاف وہ نکل جاتے ہیں۔ پھر مرلن اس لڑکی کو سیٹلائٹ پر بھیج دیتا ہے کہ اس کے کنیکشن کو ختم کرو، یعنی ویلنٹائن کے سارے کنیکشن کو اوپر سے ختم کرو۔ ویلنٹائن کے فارم ہاؤس پر جاتا ہے بیس بدل کر، یعنی اپنا آرتھر بول کر وہ وہاں پر چلا جاتا ہے، لیکن وہ آدمی بھی ادھر ہوتا ہے جو ٹیسٹ میں فیل ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ سب کو بتا دیتا ہے کہ ایگزی ایجنسی میں ہے، یعنی وہ سیکرٹ ایجنسی۔ دوسری طرف لڑکی طیارے کو تباہ کر دیتی ہے، یعنی ویلنٹائن کے سیٹلائٹ کو تباہ کر دیتی ہے، نوش کر دیتی ہے اور سارے لوگ نکل جاتے ہیں۔ اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ ادھر ایجنسی والا آدمی آئے ہیں، وہ اس کے ساتھ لڑ لیتا ہے اور سارے لوگوں کو وہاں پر مار کر، اور پھر وہ مرلن کو کال کرتا ہے کہ وہ آپ کے پاس تو کمپیوٹر میں ہے کہ اسے سر میں جو لگا ہے اس کے سارے آرمی اسے پھاٹ دو۔ دوسرے طیارے سے ٹچ ہو کر سارے لوگوں کو وہ ریڈیشن سے غصہ کر دیتے ہیں، سارے کائنات کو تباہ کرنا چاہتا ہے ایک۔ اور دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایگزی اور غزال کے بیچ میں لڑائی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ غزال کو شوز میں ایک سرنج سے مار دیتا ہے جس کے اندر وہ زہر پھیلا جاتا ہے اور غزال اسی کے ساتھ ہی مر جاتی ہے، اور وہ وہیں پر زہر کی وجہ سے مر جاتی ہے۔ اور پھر وہ اس کے بوٹ کو لے کر ویلنٹائن کو دور سے مارتا ہے، جو ویلنٹائن کے پیٹ کے اندر جاتا ہے اور ویلنٹائن کو الٹی آ جاتی ہے اور ویلنٹائن بھی وہاں پر مر جاتا ہے، اور اسی طرح وہ سارا مشن جیت جاتے ہیں اور یہ فلم یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، میرا نیا چینل ہے، ایکسپیرینس اتنا نہیں ہے۔